بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا ہر بندہ اپنے خالق و مالک سے دعا مانگتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا قبول ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ تو اب یقینی بات ہے کہ بندے کی طلب ہے اور رب کی طرف سے آتا ہے کہ تم مانگو گے ہم دیں گے۔ یہی جذبہ ہے جو بندے کو دعا پر ابھارتا ہے اور بندہ دعا کرتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں اور جو مانگتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، جو مانگتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، اور جب وہ نظر نہیں آتا تو شیطان مایوسی کے اور نا امیدی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے، اور یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یار تمہاری دعا تو قبول ہوتی نہیں، اتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں، اتنا وقت گزر گیا۔ اچھا، دعا جو ہے وہ انسان اپنی دینی ضرورت کے لیے بھی مانگتا ہے اور دنیاوی ضرورت کے لیے بھی مانگتا ہے۔ بعض مرتبہ دینی ضرورت پوری ہوتی نظر آتی ہے تو دنیاوی پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اور بعض مرتبہ دنیاوی پوری نظر ہوتی آتی ہے تو دینی پوری ہوتی نظر نہیں آتی، بعض مرتبہ دونوں نظر نہیں آتے اور بعض مرتبہ دونوں نظر آ جاتے ہیں۔ یہی حال ہے، دونوں نظر آ گئے، دعا مانگی، دنیا کے لیے مانگی، دنیا مل گئی، دین کے لیے مانگا، دین مل گیا۔ سو فار گڈ، اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ اچھا، دنیا مانگی نہیں ملی، دین مانگا مل گیا۔ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں ہم کو
چیزوں کی ضرورت ہے، اسباب کی۔ اب جب مانگنے پر وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پریشانی بڑھی، اور اس کے نتیجے میں وسوسے آنا شروع ہوئے، خیالات۔ اچھا، یہ خیالات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر انسان اپنی ان دنیاوی ضروریات کے لیے اللہ کے بجائے غیر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگ رہا تھا اور بظاہر وہ پورا ہوتا نظر نہیں آیا، تو پھر کسی نے یہ کہا کہ بھئی ان سے بھی مانگ کے دیکھ لو، تو وہاں چلا گیا۔ انہوں نے کہا بھئی ان سے کہہ کے دیکھ لو، ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا بھئی ان سے کہہ کے دیکھ لو۔ اچھا، شیطان ایک دم سے کسی بھی انسان کو ایک دم سے بت پرستی پر نہیں لے آئے گا۔ جیسے ایک آدمی جس نے کبھی نشہ اور نشہ آور چیزیں اور بیڑی اور پان اور تمباکو اور گٹکا اور یہ سب کبھی استعمال نہ کیا ہو، اور آپ اسے ایک دم شراب پلا دو، کسی حال میں نہیں پیے گا وہ۔ تو اسی طرح شیطان ایک دم سے یہ نہیں کہے گا کہ ہنومان سے جا کے مانگ لو، ہرگز نہیں کہے گا۔ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس نماز پڑھنے والے اور داڑھی ٹوپی والے سے یہ کہا کہ جا کر ہنومان سے مانگو تو کبھی نہیں مانگے گا یہ۔ تو وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ جب اس کو یہ لگتا ہے کہ بندے کی دنیاوی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں اور ان ضروریات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ پریشان ہے، تو پھر شیطان اس کو بزرگوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی خواجہ صاحب، میں گیا تھا وہاں اور میں نے وہاں دعا مانگی تھی تو میری دعا پوری ہو گئی تھی، تم اتنے دن سے پریشان ہو، چلو تم بھی چلو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ پریشان ہے بیچارہ، تو اس کو جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا بھائی چلو یہ کام کر کے دیکھ لو۔ اچھا، چونکہ یہ ایمان والا ہے، اللہ سے تعلق ہے، توحید جانتا ہے، رسالت جانتا ہے، تو یہ وہاں گیا اور کوئی خلاف سنت، خلاف شریعت کوئی عمل اس نے نہیں کیا، بالکل سنت کے مطابق جو بتایا گیا کہ بھئی جاؤ اور جا کر کے کسی بھی اللہ والے کے مزار پر جا کر کے وہاں یہ دعا کرنا اور ان کو ایصال ثواب پہنچانا، اور دعا اس طور پر کرنا کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، یہاں جو آپ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ان رحمتوں و برکتوں سے آپ ہمیں نفع پہنچا دیجئے۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ یہ آدمی جو دیندار تھا، سنت شریعت کا پابند تھا، لیکن لگام کسی ہاتھ میں نہیں تھی، لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو منمانی کر رہا تھا۔ اب یہ وہاں گیا اور اس نے وہاں جا کر اپنی اس ضرورت کے لیے اللہ سے دعا مانگی، کسی اور سے نہیں مانگی، اللہ ہی سے مانگی، اور اللہ کی شان کہ اللہ نے اس دن اس کی دعا سن لی اور اس کا وہ کام بن گیا۔ بس شیطان کو بہترین موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا دیکھا، ہم نہیں کہتے تھے تم سے کہ خواجہ کے دربار میں جا کر کام بن جاتے ہیں۔ اب یقین اللہ سے ہٹ کر اس نے فوراً خواجہ کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں آنے کی وجہ سے کام بنا۔
اچھا اب جب کام بن گیا تو انہوں نے کہا بھئی تمہارا کام بن گیا تو تمہیں تعظیم کرنی چاہیے، تمہیں تعظیم کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، نذرانہ پیش کرنا چاہیے، نظر و نیاز کرنا چاہیے۔ یوں بدعات اور خرافات جنم لیتی ہیں، حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے ساتھ جن دعاؤں کو مانگ رہا تھا وہ دعائیں میری غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی تھیں، میں ان اللہ والوں کے دربار میں آیا اور میں نے اللہ سے ان پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو اللہ سے جو مانگا اور ان کے جو روحانی اثرات ہیں ان روحانی اثرات کی وجہ سے میری زندگی کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں اللہ نے ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جب میں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اچھا اب یہ بات ہر ایک کے سمجھ میں تو نہیں آ جائے گی، اس کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت ہے، اور سمجھانے والے کو ساتھ نہیں لے جاتا، سمجھانے والے کو ساتھ نہیں لے جاتا ہے، خود سے چلا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دعا کا رخ مڑ جاتا ہے۔ اچھا چونکہ علم نہیں ہوتا کون سے الفاظ ہم کو دعا میں کہنے ہیں اور کون سے الفاظ ہم کو دعا میں نہیں کہنے ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں بعض مرتبہ دعا میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو شرک تک پہنچ جاتے ہیں اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرا کام بن گیا۔ تو اب دعا کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو دنیاوی ضرورت مانگی وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو مانگا وہ دیا، دین ہو یا دنیا، جو مانگا وہ دیا ایک، جو مانگا وہ نہیں دیا لیکن کوئی دوسری پریشانی مصیبت حال جو اس بندے پر آنے والا تھا اس کے علم میں نہیں تھا، اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہ مصیبت وہ حال وہ پریشانی دور کر دی۔ بندہ کیا سمجھ رہا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ پہلی دعا سے زیادہ قیمتی بن گئی کہ ایک حال ایک پریشانی ایک مصیبت جو اس کے اوپر آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس حال اس پریشانی اور مصیبت سے اس کو بچا لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تیسرا، نہ تو دعا قبول کی یعنی جو مانگا تھا وہ نہیں دیا، اور نہ کوئی پریشانی مصیبت ٹلی، اس دعا کو اللہ نے محفوظ کر لیا کہ اس کا بدلہ کل قیامت کے میدان میں ملے گا۔ بس ان 3 کاموں کے علاوہ دعا کے ساتھ چوتھا کوئی کام نہیں ہوتا۔ گویا یہ بات طے ہو گئی کہ دعا کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتی، دعا کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتی۔ ہاں بس ایک حال ہے جس میں دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ حال کیا ہے کہ انسان کا لقمہ حرام ہو، انسان کا لقمہ حرام ہو، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ فرمایا یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو پھر تمہاری دعا تمہارے سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔
اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو پھر دعا سر سے اوپر نہیں جائے گی، 2 گھنٹے مانگ لینا. بس ایک یہ کنڈیشن تو ہے، اس کنڈیشن کے علاوہ دعا کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتی. اور ہر بندے کی دعا کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہے. ایک عام رکشے والا، ایک عام ٹھیلا چلانے والا، سبزی بیچنے والا، بہت چھوٹا اور معمولی کام کرنے والا، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جس کو ہم بالکل بے حقیقت سمجھتے ہیں، وہ بندہ بھی جب دعا مانگتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی 3 معاملات ہوتے ہیں. جو مانگا وہ دے دیا، یا کسی آنے والی پریشانی، مصیبت، تکلیف سے بچا لیا، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. اچھا، بندہ چونکہ اسباب کی دنیا میں رہ رہا ہے، اس لیے جب جو مانگا وہ مل جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ کی نظر ہم پر سیدھی ہے. جو مانگا وہ مل جائے تو یہ کہتا ہے کہ جی الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ کی نظر مجھ پر سیدھی ہے. لیکن اگر دعا کے مانگنے کے بعد کسی مصیبت، کسی پریشانی سے یہ بچ گیا، کسی تکلیف سے بچ گیا، کوئی کسی حال سے بچ گیا، چونکہ اس کو نہ تو اس پریشانی کا علم ہوتا ہے، نہ اس تکلیف کا علم ہوتا ہے، نہ اس حال کا علم ہوتا ہے جو اللہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ٹال چکے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. بندہ جس حال میں چل رہا ہے، شیطان عام طور سے اس کو اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے. سائیکل پہ چل رہا ہے، اسکوٹر والوں کو دکھائے گا تم بھی دین میں لگے ہو، تم بھی محنت کر رہے ہو، آج تک تم سائیکل ہی پر چل رہے ہو، انہیں دیکھو مولانا صاحب کو، وہ بھی دیندار ہیں، وہ بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ اسکوٹر پہ چل رہے ہیں، تم بھی اتنے دن سے تبلیغ کا کام کر رہے ہو، تمہارا آج تک جو ہے وہ اپنا مکان نہیں ہو سکا، اور وہ دیکھو وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، 2 منزلہ مکان بن گیا. تو شیطان اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے، جس کے نتیجے میں ناشکری پیدا ہوتی ہے اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے. کیا خبر تھی میں آج مکان والا ہوں، گاڑی والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حال آتا کہ میرا مکان بھی چلا جاتا، میری گاڑی بھی چلی جاتی، میری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس حال سے بچا لیا اور میں مکان والا آج بھی ہوں، سواری والا آج بھی ہوں. تو اب بتاؤ دعا کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حال آ جاتا، کوئی ایسی مصیبت آ جاتی، کوئی ایسی پریشانی اور دسیوں انسانوں کی زندگیوں میں ایسے حالات آتے ہیں، ایسی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں کہ مکان بک گیا، گاڑی بک گئی، فیکٹری بک گئی، کاروبار پہ ختم ہو گیا اور عرش پر تھے فرش پر آ گئے. ہوتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ نے مجھے مانگنے کی توفیق دی اور اس مانگنے کی برکت سے اللہ نے، میں جہاں تھا 20 سال سے اللہ مجھے وہیں پر رکھے ہے، مجھے نیچے نہیں لایا، اللہ نے مزید اور اضافے ہی کیے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمنا کر رہا ہوں مرسیڈیز کی اور اللہ نے دے دی ہو ویگنار، تو اب یہ سمجھے کہ میں مانگتے 17 سال سے مرسیڈیز مانگ رہا ہوں، مرسیڈیز نہیں ملی، حالانکہ یہ سائیکل پر چلتا تھا، اللہ نے اس کو ویگنار تک پہنچا دیا، اس پر اس کی نگاہ نہیں گئی، اس پر اس کی نگاہ نہیں گئی. چونکہ یہ مرسیڈیز مانگ رہا تھا تو
اب یہ اتنے دن یہ دعا جو کرتا رہا، اس کو یہ لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور نا امیدی آنے لگی، مایوسی ہونے لگی، دعا چھوڑنے لگا، اعمال میں سستی آنے لگی، غفلت ہونے لگی، اللہ سے مانگنا کم ہوتا چلا گیا، احساس نہیں ہوا۔ حالانکہ دعا کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، اور اس میں جو ہم مانگتے ہیں وہ بعض مرتبہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ہمیں اس کے نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے۔ تو اللہ اتنے کریم ہیں، فرمایا دنیا کے بارے میں جو تم مانگتے ہو ہم تمہاری مصلحت پر غور کرتے ہیں کہ جو تم نے مانگا اس کے دینے میں تمہارا فائدہ ہے یا نقصان۔ اللہ اکبر، کتنے مہربان ہیں۔ جو تم نے مانگا اس کے دینے میں تمہارا فائدہ ہے یا نقصان، اگر نقصان ہوتا ہے تو نہیں دیتا۔ یہی بہت بڑی دعا کی قبولیت ہے، یہی بہت بڑی دعا کی قبولیت ہے کہ بندہ انجانے میں اپنا نقصان مانگ رہا ہو اور اللہ دے دے، تو اللہ کیا کہے گا؟ بھیا تو ہی نے تو مانگا تھا۔ بھائی دکان پر ہم سودا لینے جاتے ہیں، ہم نے جو مانگا دکاندار نے وہ دے دیا، گھر آئے پتہ چلا کہ نہیں یہ نہیں چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا، تو اب دکاندار سے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا دے دیا؟ بھائی صاحب جو تم نے مانگا وہ دے دیا، جو تم نے مانگا وہ دے دیا۔ اگر اللہ بھی ایسے ہی کرتا کہ جو تم نے مانگا وہ دے دیا اور اس دینے میں نقصان ہوتا تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو ہم جو مانگ رہے ہیں اس میں جو نقصان ہے اللہ نے اس نقصان سے بچا لیا، یہی دعا کی قبولیت ہے، یہی بہت بڑی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ نے نقصان سے بچا لیا۔ فرمایا دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا کہ تم کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، دینے میں نفع ہے یا نقصان ہے۔ اگر نقصان ہوگا میرے بندے میں تمہیں نہیں دوں گا، نفع ہوگا دے دوں گا۔ پھر بعض مرتبہ تم مانگو گے اور اس چیز میں تمہارے لیے نفع بھی ہے، اس چیز کے مل جانے میں تمہارے لیے نفع بھی ہے، لیکن اس چیز کے مل جانے سے جو نفع ہونے والا ہے، آنے والی مصیبت، آنے والا پریشانی اس نفع سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تمہاری اس دعا پر جو تم مانگ رہے ہو اس کا جو فائدہ تم کو ملنے والا ہے، اس فائدے کے مقابلے میں آگے تم پر جو حال آنے والا ہے، جو پریشانی اور مصیبت آنے والی ہے، وہ اس نفع کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ تو میرے بندے میں پھر تجھے یہ نفع کی چیز نہیں دیتا، تیرے اس نقصان اور مصیبت کو دور کر دیتا ہوں۔ یہ اور بڑی دعا کی قبولیت ہے، یہ اور بڑی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے نفع کے مقابلے میں بڑے نقصان اور مصیبت سے بچا لے۔ پھر فرمایا کہ بھئی کوئی مصیبت بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، ملنے والی چیز نفع مند ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے جن درجات پر ہم تجھے پہنچانا چاہتے ہیں، اعمال تیرے پاس ویسے نہیں ہیں۔ جن درجات پر ہم تم کو پہنچانا چاہتے ہیں، تم ان درجات والے اعمال نہیں کر پا رہے ہو، تو پھر ان درجات پر پہنچانے کے لیے تمہاری دعاؤں کو استعمال کر لیتے ہیں
کہ دعا کے برکت سے تم کو وہ درجات مل جاتے ہیں. یہ اور بڑی قبولیت ہے کہ دنیا کا نفع تو وقتی ہے، 2 دن کا، 4 دن کا، سال کا، 2 سال کا، اور چلے جاؤ تو زندگی کا. اور زندگی کتنی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اور آخرت لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والی. اور جنت کے ایک درجے کے مقابلے میں دوسرا درجہ کہیں اعلیٰ اور کہیں بہتر. اور اللہ کسی بندے کے لیے 5th فلور طے کر دے کہ جی 5ویں منزل پہ پہنچانا ہے، عمل دوسری منزل کے ہیں، عمل اتنے کر ہی نہیں پا رہے، تو کتنی مہربانی ہے ان کی کہ ہماری دعاؤں کو گویا بدل بنا دیا ہمارے اعمال کا، اور دوسری سے 5ویں منزل پہ پہنچا دیا. اچھا یہ کتنا زبردست پروفٹ ہوگا. فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ بندے کو بلائیں گے اور بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے دعا مانگی تھی؟ کہ ہاں اللہ مانگی تھی. تو نے یہ مانگا تھا؟ کہ ہاں مانگا تھا. میں نے یہ دے دیا تھا؟ کہے گا ہاں اللہ مل گیا تھا. بندے تو نے یہ دعا مانگی تھی؟ کہ ہاں مانگی تھی. یہ تجھے نہیں ملا؟ کہ ہاں اللہ نہیں ملا. لیکن اس دعا کے بدلے میں تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی، تیرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، تیرے مکان کی چھت گرنے والی تھی، تیرا بچہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہونے والا تھا، تیری دکان میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے والی تھی، تیرے جسم پر فالج گرنے والا تھا. تیری اس دعا کی برکت سے میں نے اسے ٹال دیا تھا. اوہ اللہ، میری دعا کا اتنا بڑا انعام. حیرت میں پڑ جائے گا. پھر اللہ ایک اور دعا بتائیں گے، میرے بندے تو نے یہ دعا مانگی تھی؟ کہ ہاں اللہ مانگی تھی. یہ تجھے نہیں ملی؟ کہ نہیں ملی. اس کے بدلے میں کوئی مصیبت بھی نہیں ہٹی. میرے بندے میں نے یہ تیری دعا اپنے پاس رکھ لی تھی، آج میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا. تو وہ کہے گا اللہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ایک دعا کا بدلہ دکھائیں گے کہ میرے بندے تیری یہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی اور جس کے بدلے میں کوئی تکلیف اور مصیبت دور نہیں کی گئی، اس دعا کو ریزرو کر کے رکھ لیا گیا. دیکھ تیری ایک دعا کا بدلہ یہ ہے. اور اب جب اس کی نگاہ اس بدلے پر پڑے گی تو یہ اس بدلے کو دیکھ کر کے اپنا ہاتھ ملے گا اور کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. کیا کہے گا؟ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنا بڑا بدلہ. تو اب بندے کی دعا کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں، اور دعا کے بعد مایوسی تو کوئی مطلب ہی نہیں، نا امیدی تو کوئی مطلب ہی نہیں. یہ تو ہے دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا کے اعتبار سے بندے پر حال آیا، بندے کے سامنے ضرورت آئی، بندے کے سامنے پریشانی آئی اور اس نے مانگا، وہ پریشانی دور نہیں ہوئی، کم ہوئی، زیادہ ہوئی، تفصیل میں نے عرض کر دی. تو دنیا کی لائن سے تو دعا کا معاملہ یہ ہے. اچھا، بندہ دنیا میں اگر اپنے سے نیچے والے پر نگاہ رکھے گا تو اس کا جذبہ شکر بڑھتا چلا جائے گا اور نا امیدی ختم ہوتی چلی جائے گی. اور دنیا میں اگر یہ بندہ اپنے سے اوپر والے پر نگاہ رکھے گا تو شکر کا جذبہ ختم ہوتا چلا جائے گا اور نا امیدی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ مانگ رہا ہوگا مستقل اور مل رہا نہیں ہوگا تو نا امیدی ہوگی، مایوسی ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر دعا میں دل نہیں لگے گا، اعمال میں دل نہیں لگے گا، غفلت آئے گی. اچھا، شیطان
عجیب شیطان کا معاملہ ہے. شیطان دین میں ہر حال میں اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ ڈلواتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں ہر حال میں اپنے سے بڑے والوں پر نگاہ ڈلواتا ہے. اور اس کو انسان شیطان کی چال نہیں سمجھتا کہ یہ شیطان کی چال ہے. شیطان مجھے ورغلا رہا ہے، میرے ساتھ کھیل رہا ہے. ہر پل نماز پڑھنے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا، فوراً اس کی نگاہ بے نمازیوں پر جائے گی، بے داڑھی ٹوپی والوں پر جائے گی، سنت شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والوں پر جائے گی، اور فوراً احساس ہوگا الحمدللہ میں نمازی، میں دیندار، میں داڑھی والا، میں ٹوپی والا، میں چلے والا، میں 4 مہینے والا، میں تبلیغ والا، میں یہ والا، میں وہ والا. فوراً دینی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اور جذبہ کبر بڑھتا چلا جائے گا، جذبہ کبر بڑھتا چلا جائے گا. اور دنیا کے معاملے میں ہر پل اس کو صرف اپنے سے بڑے نظر آئیں گے. ہر پل بازار میں بیٹھے گا، بازار میں بیٹھا ہوا یہ انسان اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اور دکان پر بیٹھے بیٹھے اس کے سامنے سے دونوں پیروں سے معذور ایک آدمی گزرا، پیدل گزرا، زمین میں گھسٹتا ہوا گزرا. 10 مریض اس کے سامنے سے گزرے، 10 بھیک مانگنے والے اس کے سامنے سے گزرے، 10 بھوکے پیاسے اس کے سامنے سے گزرے. ان پر اس کی نگاہ نہیں جاتی. اور ایک مولوی صاحب اسکوٹر پر بیٹھے ہوئے گزرے، وہ دیکھو دیکھو مولوی صاحب. ایک گاڑی پر بیٹھا ہوا آدمی گزرا، دیکھو 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 ذرا، مزے تو انہی کے آ رہے ہیں. اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ جاتی ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس سب پر ناشکری کا پانی پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ان ساری نعمتوں پر یہ ناشکری کا پانی پھیر دیتا ہے. اور نتیجے میں حرص، لالچ، حسد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ مرض بڑھتے بڑھتے اس کو نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ حرص اور لالچ ہی سبب بنتا ہے حرام کی طرف جانے کا. حسد ہی سبب بنتا ہے غیبتوں کا. وجہ کیا ہوئی کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ نہیں ہے. اچھا، اس کا برعکس بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ آدمی دین پر چل رہا ہو اور اس کی نگاہ اپنے سے اونچے والوں پر ہو، اور دنیا میں چل رہا ہو تو نگاہ اپنے سے نیچے والوں پر ہو. یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے. شیطان ہونے ہی نہیں دیتا، اچھے اچھوں کے ساتھ نہیں ہونے دیتا. یہ بات اچھے اچھوں کے ساتھ نہیں ہونے دیتا کہ دین میں اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھے، دین میں اپنے سے اونچے والوں پر نگاہ رکھے، اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھے. اگر مزاج یہ بن جائے کہ ہم دین میں اپنے سے اوپر والوں پر نگاہ رکھیں گے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھیں گے، اللہ اطمینان قلب نصیب فرما دیں گے، جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اطمینان قلب دے دے، دل کا اطمینان دے دے. تو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ. اچھا، اب معاملہ دین کا ہے کہ دین کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیندار بنا دے، ہماری اولاد کو دیندار بنا دے. ہم اس کی بھی دعا مانگتے ہیں. بعض مرتبہ قبول ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ نہیں ہوتی ہے. تو دینداری کی جو دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیندار بنا دے، تو ہم یہ غور کریں کہ اسباب ہم نے کون سے اختیار کیے.
دیندار بننے والے اختیار کیے یا دین سے دوری والے اسباب اختیار کیے؟ ایک آدمی دعا کرے کہ میں دیندار بن جاؤں، میری اولاد دیندار بن جائے، اور اسباب سارے بے دینی کے اختیار کر رکھے ہوں، تو دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ کہ ہم جب دین کو مانگ رہے ہیں تو ہم کو اسباب دین بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ اچھا، جب اسباب دین اختیار کرے گا تو وہ دنیا سے ٹکرائیں گے، وہ دنیا سے ٹکرائیں گے، کیونکہ دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، دنیا کی اپنی خواہشات ہیں، دنیا کے اپنے طور طریقے ہیں، دنیا کی اپنی رنگریلیاں ہیں۔ دین جب دین کو مانگے گا اور اسباب دین اختیار کرے گا تو وہ ان دنیا کے تقاضوں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی رنگریلیاں، دنیا کی چیزوں سے ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ اب اس ٹکراؤ کے وقت اس نے دین کو شرما حضوری اختیار کیا۔ کیا کریں یار، اب مجبوراً کرنا ہی پڑے گا، لوگ ہم کو دیندار سمجھتے ہیں۔ اگر مجبوراً اختیار کیا ہے، زور و زبردستی کا اختیار کیا ہوا ہے، تو گویا اس نے دین کو ابھی دل سے قبول کیا ہی نہیں، تو پھر اس کی دعا کے کیا معنی؟ اور اگر اس نے دل سے قبول کر لیا ہے اور ان کے مقابلے میں جب دنیا اور دنیا کے اسباب اور دنیا کی خواہشات اور دنیا کی رنگریلیاں اور دنیا کی چمک دمک جب اس سے ٹکرائے تو یہ دین پر چلنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے کہ الحمدللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، باعث فخر سمجھے۔ اب انشاءاللہ جب یہ دین کے متعلق مانگے گا تو اللہ اسے دین عطا فرمائیں گے۔ فرمایا دین کے متعلق جو مانگو گے وہ دے دیں گے، یعنی آخرت کے متعلق جو مانگو گے دے دیں گے، کیونکہ وہاں نقصان کا کوئی کھاتا ہے ہی نہیں، وہاں تو سب کچھ پروفٹ ہی پروفٹ ہے، اچھا ہی اچھا ہے، اس لیے وہاں کے متعلق جو مانگو گے دے دیں گے۔ آدمی فکر مند ہوتا ہے کہ اولاد دیندار کیسے بنے، کوشش کرتا ہے، بعض اللہ کے بندے بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اولاد کی زندگی میں دین نہیں آتا اور اس کے نتیجے میں پریشان ہونے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، نا امید ہونے لگتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں نا امیدی اور مایوسی تو ہے ہی نہیں، ہمارے ذمے کیا کہا گیا؟ ہمارے ذمے کہا گیا کہ تم اپنے لیول کی جو کوشش اور محنت ہے وہ کر ڈالو، اسباب کی لائن سے جو اسباب اولاد کی زندگی میں دین کے آنے کے ہیں ان اسباب کو اختیار کر لو، وہ اسباب جو اولاد کے دین کو بگاڑنے کے ہیں ان اسباب سے اپنی نسلوں کو بچا لو، پھر اللہ سے مانگتے رہو۔ اب اس کے بعد بھی اگر وہ اولاد غلط رخ پر چلی گئی تو اللہ کے ہیں ہم سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کوشش، محنت، فکر، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، دلوں کا پلٹنا، ہدایت کا دے دینا، راہ راست پر قائم رکھنا، یہ اللہ کے اختیار میں، وہ پھر اللہ کے حوالے کرو۔ اچھا، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جن حضرات نے اپنی اولاد کے سلسلے میں جو صحیح راستہ ہو سکتا تھا وہ راستہ اختیار کر لیا، دینی تربیت کا، دینی مزاج کا، دینی فکر کا، وہ سارا راستہ اختیار کر لیا، لیکن زندگی میں دین نہیں آیا یا کم آیا یا تھوڑا آیا۔ عام طور پر تجربہ اس کا شاہد ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کر لیا ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور سے
ان کو اپنی اس اولاد کے اندر وہ صفات نظر نہ آئی ہوں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اولاد کے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اللہ اولاد کو راہ راست پر لے آئیں گے، اگر بندے نے اپنے تئیں کوشش پوری کر لی ہے اور پھر تھوڑی سی اس بچے کے اندر بھی سعادت ہے تو ہو سکتا ہے وقتی طور سے نہ ہو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس ضرور بھی ضرور دین پر لے آئیں گے۔ ایک صاحب بہت دیندار، اللہ نے بہت دین سے نوازا اور بڑی صفات والے، بڑی خوبیوں والے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کی صفات اور خوبیاں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے بچوں پر ابتداً کوشش کی، محنت کی، لیکن اس کوشش اور محنت کا فوری کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا اور اولاد اپنی من کی زندگی گزارنے لگی۔ ماں باپ جہاں تک کر سکتے تھے وہاں تک کیا، پھر وہ بچے بڑے ہو گئے، وہ اپنے لائنوں میں چلے گئے۔ اب جب وہ اپنی لائنوں پر چلے گئے تو اب ماں باپ کے پاس صرف دعا کا کالم رہ گیا۔ ماں باپ دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اللہ نے ان بچوں کے دل کو پلٹا اور پھر وہ بچے دین کی طرف آئے۔ تو پھر ان کے ایک بچے نے 10 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کی، 10 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کی، اور پھر اللہ نے بچوں سے کام لیا۔ تو اس لیے کبھی اس سلسلے میں نا امید نہیں ہونا۔ ہاں بس وہی بات، غور یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان بچوں کے منہ میں نوالا کیسا ڈالا ہے، بس اس پر غور کرنا ہے کہ ہم مانگ تو دین رہے ہوں اور پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہو۔ ہم مانگ تو دین رہے ہوں اور پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہو تو یاد رکھو کہ پھر یہ زندگی میں ان کے دین آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آ بھی گیا تو ظاہری شکل و صورت ہوگی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ 2 ذمہ داری ہیں ہماری کہ ہم اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دیں۔ ایک تو اس بات کی کوشش، دوسرے ان کی زندگی میں دین کے آنے کے جو اسباب ہیں وہ سارے اسباب اختیار کر لیے گئے ہوں۔ دین کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین کسی کی زندگی میں ہم زبردستی داخل نہیں کر سکتے، دین کسی کی زندگی میں ہم زبردستی داخل نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ چونکہ باپ ہیں ہم باپ ہیں تو خیال کیا آتا ہے کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگا، تو دین زبردستی نہیں آئے گا، دین تو ذہن سازی سے آئے گا، خوشامد سے آئے گا، سمجھانے بجھانے سے آئے گا کہ ہم جن کی طرف سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں آ پا رہا ہے یا دینی مزاج پر نہیں آ پا رہے ہیں، تو اب ان کو ان کی زندگی میں دین لانے کے لیے ایسے اسباب اختیار کیے جائیں کہ وہ دین کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایسے اسباب اختیار کیے جائیں، ان سے بٹھا کر دینی گفتگو کرنا، ان کو ان کا منصب یاد دلانا، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، دنیا میں لوگ تم
کو میرے بیٹے کے حوالے سے جانتے ہیں، اور میں کیسا بھی صحیح دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں ایک دیندار آدمی شمار ہوتا ہوں۔ تمہاری کوئی بھی نقل و حرکت میری شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ تم کو کسی چیز کا خیال نہ ہو، میری عزت کا خیال کر لو۔ اپنے آپ کو دین پر لے آؤ۔ دیکھو، اگر تم نماز میں نہ آئے تو پھر ہماری دعوت بے اثر ہو جائے گی۔ ہم لوگوں سے نماز کے لیے کہیں گے تو لوگ یہ کہیں گے پہلے اپنی اولاد کو تو نمازی بنا لو، تو ہم کس منہ سے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ تم میرے بہت پیارے بیٹے ہو، میری عزت، میری چاہت کا خیال کرو۔ تم دنیا کے اعتبار سے جو چاہتے ہو میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، کیا تم اتنا نہیں کر سکتے؟ اس طرح محبت کے انداز میں اور اندر سے جھنجھوڑ دینے والے انداز میں کہ اس کو یہ احساس ہو کہ ہاں یار واقعتاً ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، احساس دلایا جائے۔ اتنا احساس کہ اس کے اندر عمل کے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اچھا، پھر وہ تھوڑا عمل کر لے تو اس کی خود ہمت افزائی کی جائے، واہ واہ ماشاء اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی مرتبہ جماعت میں بھیجا۔ مولانا یوسف صاحب پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے، ابا کی تبلیغ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے۔ مولانا یوسف صاحب نے بہت سمجھا بجھا کر بھیج دیا جماعت میں، چلے گئے۔ جماعت میں گئے، 3 دن کبڈی کھیل کے آ گئے، 3 دن کبڈی کھیل کے آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو جن کے ساتھ گئے تھے انہوں نے آ کر خبر دی کہ جی حضرت جماعت میں تو لے گیا تھا لیکن یوسف میاں تو کبڈی کھیلتے رہے۔ اب مولانا یوسف صاحب آئے، واہ 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 واہ، میرا بیٹا 3 دن لگا کے آ گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرے بیٹے نے بڑی قربانی دی، میرے بیٹے نے بڑا مجاہدہ کیا، 3 دن اللہ کے راستے میں لگا کے آیا، حالانکہ معلوم ہے کہ کبڈی کھیل کے آیا ہے۔ بس اس بات نے بیٹے کے دل میں ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اعتبار سے کام لیا، اور ایسی دعوت کی فکر اور دعوت کا مزاج اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو کام صرف ہندوستان تک محدود رہا، لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری دنیا میں کام پہنچ گیا، اور ایک ایک جملے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ لوگ مولانا کے بیان سن کر لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی۔ تو ہماری اولاد تھوڑا سا بھی کام کر لے تو ہم خوب ہمت افزائی کریں، واہ واہ ماشاء اللہ، واہ واہ میرے بیٹے نے یہ کیا۔ بس یہ دلجوئی انشاءاللہ اس کو اگلے قدم پر بڑھا دے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذمے کوشش ہے، نتیجہ نہیں۔ ہمارے ذمے کوشش ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر اعتبار سے، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو۔ ہم کوشش کرنے کے تو مستحق ہیں، ذمہ دار ہیں کہ ہم کوشش کریں، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نتیجہ ہمارے حق میں نکل آئے تو بہت اچھا، اور ہمارے حق میں نہ نکلے تو بہت اچھا۔ ہم ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور ایمان اسی کا نام ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ بندہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔
سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دو نوجوانوں کا کہ انہوں نے باغ لگایا اور کھیتی پک کر تیار ہو گئی اور پھر اس میں آگ لگ گئی اور ساری کھیتی ختم ہو گئی. تو وہ کیا کہنے لگے کہ جی ہم تو ہر حال میں اللہ پر راضی ہیں. وہ لمبا واقعہ ہے پورا. ہم تو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. تو ایمان اسی کا نام ہے کہ ہماری دنیا میں کمی آ جائے، ہماری دنیا میں اضافہ ہو جائے، ہماری دنیا ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، ہماری دنیا ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، ہماری اولاد ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، ہماری اولاد ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، ہمارا کاروبار ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے اور ہمارا کاروبار ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، ہر حال میں ہم یہ سمجھیں کہ میرے لیے اللہ نے جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں میرے لیے کیا خیر چھپی ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ کے علم میں ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اس فیصلے میں کیا خیر ہے. اسی کا نام ایمان ہے کہ جتنا یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا وہی میرے لیے بہتر ہے اور میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں، میری زبان پر شکایت نہیں، میرے دل میں نا امیدی نہیں، میرے ذہن میں مایوسی نہیں کہ نہ اللہ نے جو حکم دیا وہ میں نے کیا. اچھا اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ جی اتنے دن ہو گئے، 20 سال ہو گئے، نماز کی لذت نہیں ملتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، اعمال کبھی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، کب تک یار اس طرح کب تک چلو گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت بہتر سے بہتر طریقے پر کرنے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی اس عبادت سے بہتر کرنے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری عبادات کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت کا جیسا حق تھا وہ تو میں ادا نہیں کر پایا. اللہ تیری عبادت کا جیسا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر پایا. جب نبی نہیں کر پائے تو میری تمہاری کیا حیثیت؟ جب نبی نہیں کر پائے تو میری تمہاری کیا حیثیت؟ ہاں یہ عبادت میری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کیسے پتا چلے؟ تو نبی نے بتا دیا. ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جائے یہ دلیل ہے کہ پچھلا عمل قبول ہو گیا، یہ دلیل ہے کہ پچھلا عمل قبول ہو گیا. فرمایا ظہر کی نماز پڑھ لی، اللہ نے عصر کی پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ دلیل ہے کہ ظہر کی قبول ہو گئی. اب اس سے زیادہ اور کون سا پروف چاہتے ہو؟ عبادت کی قبولیت کا اور کون سا پروف چاہتے ہو؟ جب نبی کہہ رہے ہیں یہ بات، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں یہ بات، ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جانا، ایک عمل کے بعد دوبارہ اس عمل کے کرنے کی توفیق مل جانا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ پچھلا جو عمل ہوا تھا اللہ نے اسے قبول کر لیا. ایک دن کے قرآن کے بعد دوسرے دن قرآن پڑھنے کی توفیق مل جانا، ایک دن کے ذکر کے بعد دوسرے دن کے ذکر کی توفیق مل جانا، ایک دن کے صدقے کے بعد دوسرے دن کے صدقے کی توفیق مل جانا، ایک دن کی دعا کے بعد دوسرے دن کی دعا کی توفیق مل جانا، یہ علامت ہے کہ پچھلا قبول ہو گیا. اچھا قبول کسے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، دنیا کے کسی بادشاہ نے کرنا ہے، کسی حاکم نے کرنا ہے، کسی
بڑے بدلہ لینے والے نے کرنا ہے، قبول اللہ کو کرنا ہے نا، قبول اللہ کو کرنا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تیری ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہوں، میں تیری ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہوں۔ بچہ پلیٹ اٹھا کر کے لایا، 2 سال کا بچہ دسترخوان سے پلیٹ اٹھا کر لے آیا، اور ابھی راستے میں لے جا رہا تھا، گر کے ٹوٹ گئی، پھر بھی ماں کیا کہتی ہے؟ باپ کیا کہتا ہے؟ اللہ میرا بچہ کتنا کام کرتا ہے، کتنا اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا ہے، حالانکہ توڑ دیا ہے، حالانکہ برتن توڑ دیا ہے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا میرا بچہ میرا کام کرتا ہے، کتنا میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ تو اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ میاں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی کریں گے، اگر ان کے لیے کی ہے تو قبول ہوگی، اگر ان کے لیے کی ہے تو قبول ہوگی۔ اس لیے یہ نا امیدی دل میں لانا، یہ خیال دل میں لانا کہ اتنے سال ہو گئے، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی ایسے کب تک گزرے گی، یہ نا امیدی، یہ مایوسی، اس کا کالم کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں تو سیدھی بات کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ یقین کرو اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، یقین کرو جو نبی نے فرمایا سچ فرمایا۔ میری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، نبی کی زبان کا کہا غلط نہیں ہو سکتا۔ جب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک عمل کے دوبارہ کرنے کی توفیق مل جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ پچھلا عمل قبول ہو گیا، تو اب یقین یہ رکھو کہ قبول ہو گیا، یقین یہ رکھو کہ قبول ہو گیا۔ ہاں بس اب اپنے کو ایسے اعمال سے بچانا ہے کہ جو قبول ہو گئے ہیں وہ مائنس نہ ہو۔ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ جمع کر دیا، موبائل کا بل اکاؤنٹ سے کنیکٹ تھا، بجلی کا بل اکاؤنٹ سے کنیکٹ تھا، انکم ٹیکس اکاؤنٹ سے کنیکٹ تھا، 1 لاکھ جمع کیے اور پھر بے دھڑک بجلی خرچ کی، بے دھڑک موبائل خرچ کیا، مہینہ پورا ہوا، اس کے اکاؤنٹ میں سے بل کٹ گئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ بینک گیا تو پتہ چلا کہ 40,000 بچوں کے 60,000 کہاں چلے گئے؟ کہ جی وہ جو آپ نے 24 گھنٹے اے سی چلایا تھا وہ بجلی کے بل میں چلے گئے، وہ جو انٹرنیٹ استعمال کیا تھا اس میں چلے گئے۔ اوہو، تو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کے کرنے کی توفیق دی ہے، ان اعمال کا اجر جو ہم کو ملا اور ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوا، غیبت کا اکاؤنٹ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، بدنگاہی کا اکاؤنٹ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، وعدہ خلافی کا اکاؤنٹ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، دھوکہ دینے کا اکاؤنٹ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، جھوٹ کا اکاؤنٹ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اب نیکیاں تو کی تھیں 10 لاکھ، اب غیبت بھی کر لی، جھوٹ بھی بول لیا، دھوکہ بھی دے دیا، وعدہ خلافی بھی کر لی، ظلم بھی کر لیا، نافرمانی بھی کر لی، اور اب چیک کیا کہ جی بیلنس کتنا بچا، کہ جی 10,000 رہ گئے، کہ جی 90,000 کہاں گئے، کہ جی وہ وہاں خرچ ہو گئے۔ اس لیے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، نیکی لے کر آؤ گے، یہ نہیں کہا نیکی کر کے آؤ گے، یہ نہیں کہا نیکی کر کے آؤ گے، کہا نیکی لے کر آؤ گے۔ جو اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے بیلنس لے کر آؤ گے تو 10% دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ، نیکیاں لے کر آؤ گے تو اس کا 10 گنا اجر دیں گے۔ تو نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کر موت تک لے جانا یہ ہے ٹپیکل کام، کہ یہ بچ جائے۔ اسی طرح ومن جاء بالسیئۃ،
برائی لے کر آؤ گے، برائی کرنے پر سزا نہیں ہے، برائی کرنے پر سزا نہیں ہے، برائی کو لے کر چلے گئے۔ کیا مطلب؟ کہ برائی ہوئی اور توبہ نہیں کی، گناہ ہوا اور معافی نہیں مانگی، تو یہ برائی کا لے کر جانے والا ہے۔ برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، ختم ہو گیا، صاف ہو گیا، کوئی بیلنس باقی نہیں، ختم، کلیئر۔ من جاء بالحسنہ، نیکی لے کر آؤ گے 10 گنا اجر ملے گا، برائی لے کر آؤ گے تو جتنی برائی ہوگی اتنی سزا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا احسان ہے کہ برائی، ایک برائی پر ایک سزا اور ایک نیکی پر 10 نیکی، کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ نے دروازہ کھول رکھا ہے، بندے توبہ کر لے معاف کر دوں گا، توبہ کر لے معاف کر دوں گا۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جی غلطی پر توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا، نیکی کی اللہ نے جو کرنے کی توفیق دی ہے ان نیکیوں کی حفاظت کر لیں گے، ہمارا بیلنس بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر نا امیدی کیسی، پھر مایوسی کیسی، پھر ہمت کا ہارنا کیسا؟ اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ سے مانگنا۔ دعا کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ عاجز نے عرض کیا کہ دعا ہر حال میں نفع مند ہے، اس لیے خوب اللہ سے مانگے، اللہ سے خوب مانگے، ہر حال میں نفع مند ہوگا۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھے، دین میں اپنے سے اوپر والوں پر نگاہ رکھے، اللہ شکر کا جذبہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی چیزوں پر شکر کا جذبہ ملے گا اور دینی چیزوں پر حرص پیدا ہوگی، اس حرص کے نتیجے میں دین کے اونچے مراتب پر چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر ہوتا ہے، 4 تسبیح پڑھی جاتی ہیں، پہلے بھی عرض کیا ہے میں نے، پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، دل سے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو نکالنا اور اللہ کی محبت کو دل میں داخل کرنا اس نیت کے ساتھ، اور دوسری تسبیح الا اللہ کہ میرے جسم سے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں نکل گئیں اور بس اب اللہ کو میں اپنے دل میں داخل کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ جسم کا ایک ایک رویاں اور جسم کا ایک ایک عضو اور ایک ایک ہڈی میری اللہ سے وابستہ ہو جائے اور میرے روئیں روئیں سے اللہ نکلنے لگے۔ اور آخری تسبیح اللہ اس تصور کے ساتھ کہ میرا دل دنیا اور دنیا کی چیزوں سے پاک ہو گیا اور اللہ کی محبت میرے دل میں اس ذکر کی برکت سے آ گئی، اور اب میں اپنی زبان سے جب اللہ کہتا ہوں تو ساتھ میں میرا دل بھی کہتا ہے اللہ۔ اس تصور کے ساتھ یہ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ذکر ہمارے اور آپ کے دلوں کو زندہ کرنے والا بنے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔